سب سے پہلی اس بیماری کے اندر قباحت یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی حسد کی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی، اور وہ ابلیس نے جناب آدم سے حسد کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری بات، اس زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا۔ ابھی انسانیت اپنے آغاز میں تھی، تاریخ شروع ہو رہی تھی۔ پہلے انسان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان میں سے قابیل اپنے بھائی حابیل سے حسد کے اندر مبتلا ہوگا، اسے قتل کر بیٹھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تک جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو آدم کے بیٹے پہلے قاتل کو اس قتل میں برابر کا گناہ ملتا ہے۔ تیسری بات، حسد ہی کی وجہ سے یہودی ایمان سے محروم ہو گئے۔ یہودی اصل میں نبی علیہ السلام کے کزن لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے جد امجد حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل کے والد محترم حضرت ابراہیم ہیں، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت سیدنا اسحاق ہے۔ تو حضرت ابراہیم بڑے دادا ہوئے، ان کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے، حضرت اسحاق کی نسل میں سے بہت سارے انبیاء آئے، اور انہی کی نسل سے یہودیوں کا تعلق ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے یہ چچیر، ہمارے یہ کزن، ہمارے انکل کا بیٹا ہماری نسل کی بجائے ہمارے جو انکل کی نسل ہے ان میں سے یہ نبی کیوں آیا ہے، اس وجہ سے پوری زندگی ایمان کی نعمت ان میں سے اکثر کو نصیب نہ ہو سکی۔ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا، یہودی میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پہچانتے ہیں پیغمبر ہے، پہچانتے ہیں برحق ہے، پہچانتے ہیں حق لے کے آیا ہے، پہچانتے ہیں کہ اس کی علامتیں تورات میں، انجیل میں موجود ہیں۔ نہ ماننے کی صرف اور صرف بنیادی وجہ حسد ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا، صرف یہی نہیں کہ ایمان نہیں لائے، یہودی یہ بھی چاہتے تھے کاش کے سارے صحابہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں، پیغمبر کے دین کو چھوڑ دیں، صرف حسد کی وجہ سے۔ ترتیب سے ذہن میں رکھیے، آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، اور اسی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو تڑپا دیا، خون میں نہلا دیا۔ یہودی ایمان سے محروم رہ گئے حسد کی وجہ سے۔ آگے بڑھیے، مشرکین مکہ، چوتھی بات، مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایمان سے محروم رہ گئی حسد کی وجہ سے۔
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ہم بڑے لوگ، سردار لوگ، مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، کعبہ کے متولی لوگ، نسب والے، ڈیرے والے، حسب والے، خاندانوں والے، برادریوں والے، اور یہ ایک یتیم بچہ، ہم سارے اس کے متحد ہو جائیں، کیا قرآن اسی پہ نازل ہونا تھا؟ بس اس حسد کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہ ایک بنیادی وجہ تھی۔ پانچویں بات، منافقین کا سردار اور لیڈر عبداللہ بن ابی، مدینہ منورہ کا سمجھدار، ذہین و فطین، سردار قسم کا انسان تھا۔ مدینہ والوں کا اتفاق ہو گیا تھا کہ آئندہ پگڑی اس کے سر پہ رکھنی ہے، سردار اس کو بنانا ہے۔ وقت طے ہونا باقی تھا، کس تاریخ کو، کس وقت، کس دن اس کی تاج پوشی کی رسم ہوگی، اور باقاعدہ اس کے سر پہ تاج پہنا کے ہم اس کو اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہبر اور مقتدا باقاعدہ رسمن بنا لیں گے۔ اور اس سے پہلے اللہ کے پیارے نبی تشریف لے آئے، اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی۔ پوری زندگی دل میں حسد چھپاتا رہا، حسد چھپا چھپا کے ایسا مرا کہ اللہ نے کہا، اے میرے پیارے حبیب، آپ 70 مرتبہ بھی اس بندے کے لیے معافی مانگیں گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ چھٹی بات، حسد، ان پانچوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ حسد کرنا ابلیس کی عادت ہے، حسد کرنا قابیل کی عادت ہے، قاتل کی عادت ہے، حسد کرنا یہودیوں کی عادت ہے، حسد کرنا مشرکین مکہ کی عادت ہے، اور حسد کرنا منافقوں کی عادت ہے۔